ایک انہوں نے پوچھا سالگرہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں سالگرہ کی شرعی حیثیت مباح ہے، یعنی نہ گناہ نہ ثواب، اور یہ بالکل جائز ہے بشرطے کہ اس میں اور خرافات نہ ہوں، جیسے ڈھول ڈھمکا ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، یا کسی نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہو، کسی کی دل آزاری کا کوئی عمل سبب بن رہا ہو، یا تکلیف کا سبب بن رہا ہو، شور شرابہ کر رہے ہیں، محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہیں، ان چیزوں کا سالگرہ سے خاص کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فی نفسی خود غلط ہیں۔ ہاں اگر جیسے اب کیک ہے اور ہلکے آواز میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وغیرہ کیا، کیک کاٹا کھلایا، اور کوئی مطلب ناجائز امور نہیں ہے، تو فی نفسی سالگرہ بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں جی یہ تو انگریزوں کا طریقہ ہے۔ دیکھیں کسی قوم کا جب ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز اس قوم کے ساتھ خاص ہو، اور ایسی خاص ہو کہ جیسے اس چیز کا خیال آئے فوراً ذہن میں اس قوم کا خیال آ جائے۔ تو یہ ایسی چیزوں کو اختیار کرنا منع ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں میں عام نہیں ہوئی، کسی قوم کے ساتھ خاص ہیں، جب اس چیز کا خیال آئے گا، اس قوم کا خیال آئے گا، تو اس کو مسلمان کے لیے اپنانا منع کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان اس کو اپنائے گا، مسلمانوں میں عام تو ہے ہی نہیں، تو اس کو دیکھ کر کافر ہونے کی بدگمانی پیدا ہوگی، اور مسلمان کو اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا کہ لوگ اس کو کافر سمجھیں یا بدگمانی پیدا ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے منع کیا گیا۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے انگریز بر صغیر پاک و ہند میں آئے تو یہ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ہمارے یہاں تو کوئی رواج ہی نہیں تھا اس کا، تو اگر کوئی دور سے پینٹ شرٹ پہنتا ہوا آ رہا ہوتا تو اس کو دیکھ کے کہتے جی گورا صاحب آ رہا ہے، یعنی وہ انگریز آ رہا ہے، وہ قریب آئے تو پھر اور واضح ہو جائے۔ تو جب تک یہ اس طرح انگریزوں کے ساتھ خاص رہا، اس زمانے میں پینٹ شرٹ پہننا منع تھا، کیونکہ اس وقت اگر کوئی مسلمان پہن کے آ رہا ہوتا تو کوئی سمجھتا یہ کافر آ رہا ہے سامنے سے، اور اپنے آپ کو بدگمانی پر پیش کرنا صحیح نہیں۔ پھر جب یہی پینٹ شرٹ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا، اب کوئی سامنے سے پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہے تو کوئی بھی یہ بدگمانی نہیں کرتا کہ کافر آ رہا ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، اب کفر کی بدگمانی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی سالگرہ کا مسئلہ ہے کہ یہ گھر گھر پھیل چکا ہے، سب لوگ مناتے ہیں سالگرہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سالگرہ منائے جا رہی ہو تو آپ کے ذہن میں خیال ہے شاید یہ کرسچن فیملی ہے، شاید کوئی یہودی فیملی ہے یا ہندو فیملی ہے، ایسا کوئی خیال نہیں آتا، مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے، لہٰذا اب سالگرہ منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ باقی خرافات تو منع ہے، وہ اس میں ہی نہیں شادی میں بھی منع ہے کہ شادی بیاہ سنت ہے، لیکن اگر خرافات ہوں تو خرافات کو ختم کیا جائے گا، وہ غلط ہے، نہ کہ شادی کو منع کر دیا جائے۔ ایسے سالگرہ کا مسئلہ ہے۔ ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ کیا کوئی خاتون حالت حیض میں سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں؟ سنا ہے کہ لفظ قل کو ہٹا کر پڑھ لیا جائے تو صحیح ہوتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اصل اصول یہ ہے کہ جب کوئی ہماری بہن حالت حیض میں ہوں تو وہ قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں اگر قرآن کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، حالانکہ آیت بھی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی ہر اس آیت یا حصے کو پڑھ سکتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور حمد و ثنا کی نیت سے کہ میں اللہ کی تعریف کر رہی ہوں، بس قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو بلکہ اللہ کی تعریف کرنے کی نیت ہو، مفہوم وغیرہ ذہن میں ہے تو جیسے آیت الکرسی یہ پوری کہ بہنیں حالت حیض میں اللہ کی صرف تعریف کی نیت سے، نہ کہ قرآن پڑھنے کی نیت سے کر سکتی ہیں۔ اب آ گیا سورہ اخلاص۔ علماء نے فرمایا کہ خود سورہ اخلاص بھی آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین تعریف پر مشتمل ہے، اللہ کی وحدانیت کو اس صورت نے بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم صورت کی طرف اگر نسبت کریں تو بہت اچھے انداز سے بیان ہوا۔ تو اب کیا ہماری بہنیں سورہ اخلاص کو اللہ تعالیٰ کی فقط تعریف کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں؟ یہ سوال تھا۔ تو لہٰذا اگر لفظ قل کو شامل کر کے پڑھا جائے تو پھر چاہے وہ لاکھ تعریف اور حمد اور ثنا کی نیت کریں، لیکن لفظ قل سے اس کا قرآن ہونا متعین ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قل تو کوئی تعریفی جملہ تو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ قرآن ہی پڑھ رہی ہیں، اب چاہے نیت کچھ بھی کریں وہ قرآن ہی کہلائے گا، تو منع ہوا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب سورہ اخلاص کو کوئی حائضہ بہن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھیں تو لفظ قل کو ہٹا دیں۔ جب لفظ قل ہٹ گیا اب وہ پوری صورت جو ہے صرف تعریف اور ثنا پر مشتمل ہے، تو اب اس کا پڑھنا بالکل جائز ہوگا۔